آسمان سے رحمت کی برخا برسے، رب کائنات نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات کے اندر رحمت بنا کر بھیجا۔ دنیا کے اندر انقلاب آ گیا۔ پہلے ہی دن جب آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، آپ کی اس کائنات میں تشریف آروی ہوئی، ایران کے آتش گدوں میں ہزاروں سال سے جلنے والی آگ بجھ گئی۔ کیا آج ماں کے گھر دلیر بچہ پیدا ہوا ہے؟ دنیا کے اندر انقلاب آ گیا۔ وہی بزدل قوم جسے کبھی یمن والے لوٹتے تھے، کبھی ہیرا والے لوٹتے تھے، وہی بزدل قوم اتنی طاقتور بن گئی، اتنی طاقتور بن گئی کہ اپنے سامنے مکہ کی عظیم لشکر کو کھڑا دیکھتی ہے، اور اس کا سپہ سالار، مکہ کا گرامین پہلوان، عرب کا نامور شاہ سوار، مکہ کی فوجوں کا کمانڈر، سینہ تانے گردن اٹھائے اپنی صفوں کو درست کرتا ہوا نکلتا ہے۔ کون؟ ابو جہل۔ ابو جہل یہ وہ انسان ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر وہ فرعون تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو فرعون تھا، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا فرعون کون تھا؟ ابو جہل۔ اور سب سے سوچنے والی بات ہے کہ ابو جہل کے ساتھ ٹکر کون لے رہا ہے، مقابلہ کون کر رہا ہے؟ اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے، اس پر ہم اپنے آپ کو دیکھیں۔ ایمان کے اندر ہمیں وہ جوش، وہ جذبہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ ابو جہل کے ساتھ ٹکر کن کی ہو رہی ہے، اور ادھر سے 14 اور 15 سال کے بچے اسے حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ 14 اور 15 سال کے بچے اسے گندی نظر سے دیکھتے ہیں۔ اس کی حیثیت کیا ہے؟ ایک بچہ جناب عبد الرحمن کے دامن کو تھام کر کہتا ہے، چچا جان ہمیں بتاؤ کہ ابو جہل کون سا ہے؟ چچا جان ہمیں یہ خبر دو کہ ابو جہل کون سا ہے، اس کی ہمیں شکل تو دکھاؤ۔ عبد الرحمن کہتے ہیں میں تعجب سے ابھی اس بچے کی طرف دیکھنے کا ارادہ کیا۔ 14 اور 15 سال کے بچے ہمارے یہاں کی ٹک ٹاک اور ریلس اور پب جی کھیلتے ہیں۔ 14 اور 15 سال کے بچے یہاں پر رنگ اور ہولی کھیلتے ہیں، اور ادھر 14 اور 15 سال کے بچے جناب عبد الرحمن کے دامن کو تھام کر کہتا ہے، چچا جان ہمیں یہ بتاؤ کہ ابو جہل کون سا ہے، اس کی شکل تو ہمیں دکھاؤ۔ عبد الرحمن کہتے ہیں میں تعجب میں پڑ گیا، اور تعجب میں اس بچے کی طرف دیکھنے کا ارادہ کیا۔ میں نے سوچا کہ اس بچے کی طرف دیکھوں کہ دوسری طرف سے میرے دامن کو ایک اور بچے نے پکڑ لیا۔ کہاں چچا جان ہمیں بتاؤ ابو جہل کون سا ہے، اس کی شکل ہمیں دکھاؤ۔ عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں نے اس طرف دیکھا تو 14 سال کا بچہ تھا، میں اس طرف دیکھا تو 15 سال کا بچہ تھا۔ میں نے بچوں سے پوچھا، بھتیجو تم کیوں سوال کر رہے ہو، تم کیوں پوچھ رہے ہو، تم ابو جہل کے متعلق اس سوال کیوں کر رہے ہو؟ بچے کہنے لگے چچا جان ہماری ماں نے ہمیں یہ بتایا ہے، ہماری ماں نے ہمیں یہ کہا ہے کہ ابو جہل وہ انسان ہے جو کائنات کے شہنشاہ کو گالیاں دیا کرتا ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتا ہے۔ ان کی ماں نے انہیں یہ بتایا تھا، اور آج ہماری مائیں یہ بتاتی ہیں کہ شادی کس کے گھر میں ہو جا کر رنگ کھیلو، ہولی کھیلو، گیت گاؤ، گانا گاؤ، ڈانس کرو۔ وہ بھی مائیں تھیں، وہ ایمان والی مائیں تھیں، ان کا ایمان مضبوط تھا۔ آج ہماری ماؤں کے اندر وہ ایمانی جذبہ نہیں دکھتا۔ عبد الرحمن کہتے ہیں بھتیجو تمہاری ماں نے یہ تو کہا کہ ابو جہل جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیا کرتا ہے۔
اگر تمہیں اس کا علم ہو جائے، اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ ابو جہل کون سا ہے تو تم کیا کرو گے؟ اس کی تم کیا حالت کرو گے؟ بچے کہنے لگے چچا جان یہ سوال نہ کرو، یہ نہ پوچھو کہ ہم اس کے ساتھ کیا کریں گے، بس ہمیں یہ بتا دو کہ ابو جہل کون سا ہے۔ افرا تیری قسمت کا کیا کہنا، افرا تیرے نصیبے کا کیا کہنا، افرا تیری قبر پہ رب کی کروڑوں رحمتیں نازل ہوں۔ تو نے کیسے شیروں کو جنم دیا تھا، تو نے کیسے ایمان والے بیٹے پیدا کیے تھے، اور آج ہماری حالت یہ ہے کہ نہ ہی آج ہماری اولاد دین کا کام کرتی ہے، اور نہ ہی آج ہم دین کا کام کرتے ہیں، اور نہ ہی آج ہماری اولاد قرآن اور حدیث پر عمل کرتی ہے۔ آج ہماری اولاد ہاف پینٹ پہننے والی ہو گئی ہے۔ 14 اور 15 سال کے بچے تھے۔ اس پر غور کرنے کی بات ہے، اس پر غور فکر کرنے کی بات ہے۔ 14 اور 15 سال کے بچے ابھی کے اس وقت کے دور میں دیکھا جائے تو نماز تو نہیں پڑھتے، لیکن دین کا بھی کام ان سے کچھ نہیں ہوتا۔ وہ بھی 14 اور 15 سال کے بچے تھے۔ وہ وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے کہ ماں نے ان کو بتایا تھا کہ ابو جہل وہ خطرناک انسان ہے، وہ اتنا گھٹیا انسان ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیا کرتا ہے۔ اور آج ہماری مائیں ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ کہاں پر گندا کام ہو رہا ہے، کہاں پر غلط کام ہو رہے ہیں، کہاں پر بدعت کا کام ہو رہا ہے، کہاں پر گانے اور باجا ہو رہا ہے۔ ہم اپنی اولاد کو وہیں پر بھیجیں گے۔ ماں کا بیٹوں پر، اولاد پر بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے غلط راستے پر۔ اگر آج ہماری اولاد ہاف پینٹ پہن کے ماں اور باپ کے سامنے اگر وہ اولاد گھوم رہی ہے تو شرم کی بات ہے اس ماں پر بھی اور اس باپ پر بھی، کیونکہ ہاف پینٹ پہننا بھی حرام ہے۔ ماں کے سامنے کیسے گھوم سکتے ہو؟ کہاں گیا وہ دین؟ وہ بھی 14 اور 15 سال کے بچے تھے۔ 14 اور 15 سال کے بچے، ایمان کا جذبہ دیکھیں۔ کہا چچا جان یہ سوال نہ کرو، بس ہمیں یہ بتا دو کہ ابو جہل کون سا ہے۔ عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں گھوڑے پہ سوار، اس گھوڑے پہ سوار میں اس انسان کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے ان بچوں سے کہا کہ وہ انسان ابو جہل ہے، وہ شخص ابو جہل ہے۔ عبد الرحمن کہتے ہیں میری زبان سے الفاظ بعد میں نکلے، میری زبان سے لفظ بعد میں نکلے۔ بچے پہلے دوڑ گئے، میدان گرد و غبار سے اٹ گیا، اور جب میدان سے گرد و غبار چھٹا میں نے دیکھا کہ پیدل دونوں بچوں نے گھوڑے پہ سوار ابو جہل کو نیچے کھینچ رکھا ہے۔ ابو جہل کی گردن کٹ چکی ہے اور دونوں بچوں کی تلواروں سے خون ٹپک رہا ہے۔ ایک بچہ کہتا ہے دشمن رسول کو میں نے قتل کیا ہے، ایک بچہ کہتا ہے اس کی گردن کو میں نے قلم کیا ہے۔ او مسلمان، وہ کون سا جذبہ تھا، وہ کون سی طاقت تھی، وہ کون سا جنون تھا جو ان چھوٹے چھوٹے بچوں کے اندر اس قدر ایمانی جذبہ بھر دیے، اس قدر ایمان کی طاقت بھر دیے، جو آج ہمارے ان مسلمانوں کے اندر، آج ہمارے ان نوجوانوں کے اندر، آج ہمارے ان بچوں کے اندر وہ ایمان کا جذبہ نہیں دکھتا۔ وہ کون سی دولت تھی؟ مسلمانوں، انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی، اللہ رب العالمین سے محبت تھی۔ وہ دنیا حاصل کرنے کے لیے نہیں، جنت حاصل کرنے کے لیے جیتے تھے۔ وہ کون سا جذبہ تھا؟ اور آج ہماری اولاد 14 اور 15 سال کے بچے ابو جہل کو قتل کرتے ہیں، ابو جہل کو مار دیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا یہ فرعون تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا جو شطرنج اور جال بچھایا تھا وہ ابو جہل تھا۔
اتنا بڑا اتنا گھٹیا انسان، اور اسے کون مار رہا ہے؟ 2 چھوٹے چھوٹے بچے مار رہے ہیں۔ آج ہمارے وہی چھوٹے چھوٹے 16 اور 20 سال کے بچے ہاف پینٹ پہن کے گھوم رہے ہیں۔ یہ اسلام ہے، یہ اسلام ہے، یہ دین ہے۔ رب کعبہ کی قسم، جب بھی ایسا موڑ آتا ہے میں اس حدیث کو ان لوگوں کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص اگر دوسرے قوم کی مشابہت کرتا ہے وہ اسی میں ہو جاتا ہے۔ اگر یہ ہاف پینٹ پہننا، اگر یہ مشرک اور بدعت اور کیا کہتے ہیں یہود اور اگر نصارہ کا ہے تو رب کعبہ کی قسم اللہ رب العالمین قیامت کے دن اٹھائے گا تو یہودیوں کے ساتھ اٹھائے گا، اور یہودیوں کے ساتھ اگر اٹھایا تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں جہنم سے نہیں بچا سکتی۔ جو جس قوم کی مشابہت کرے گا وہ اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ آج ہمارے 14 اور 15 سال کے بچے کیا کر رہے ہیں؟ آج ہمارے 14 اور 15 سال کے بچے رنگ، گانا، ٹک ٹاک اور گیت یہ سب میں لگے ہوئے ہیں۔ 14 اور 15 سال کے بچے ابو جہل کو قتل کر دیے۔ وہ ایمان تھا، ان کے اندر وہ ایمان کا جذبہ تھا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر عمل کرتے تھے۔ آج معاشرے کی حالت کیا ہے؟ اب کچھ باتیں میں بتاؤں گا، 1-2 حدیث اور سنیے ابو جہل کے مطابق۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم ہوا کہ ابو جہل کی گردن کٹ چکی ہے، 2 چھوٹے چھوٹے بچوں نے اس کی گردن کو اڑا دی ہے، اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا افرا تیری قسمت کا کیا کہنا، تیرے نصیبے کا کیا کہنا کہ تیرے بیٹے اس جنگ میں شریک ہوئے جس جنگ کے شریک ہونے والے تمام کے تمام کو اللہ نے جنت کی بشارت عطا فرما دیے۔ اور ایک دوسری حدیث کے اندر آتا ہے، حدیث کی کتابوں میں آیا ہے کہ جب ابو جہل کی گردن کٹ رہی تھی تو وہ افسوس کے ساتھ کہا تھا ہائے ہائے میں ان لوگوں کے ہاتھوں مارا جا رہا ہوں، ہائے ہائے میں ان بچوں کے ہاتھوں مارا جا رہا ہوں جن کو لڑنے کا طریقہ بھی نہیں آتا، آج میں ان کے ہاتھوں مارا جا رہا ہوں۔ افسوس کیا تھا۔ حقیقت بات ہے کہ اگر 14 اور 15 سال کے بچے اگر دین کا کام شروع کر دے تو یہ دین آج بھی بلند مقام پر ہوتا، لیکن آج یہ 14 اور 15 سال کے بچے جو چڈی پہن کے گھوم رہے ہیں یہ دین کا کام کیا کر سکتے ہیں؟ جو دین کا کوئی مطلب ہی نہیں سمجھتے وہ دین کا کام کہاں سے کریں گے؟ جو آج ہمارے معاشرے کے اندر شادی کو ایک غلط رسم دے دیا گیا، یہ لوگ کیا دین کی خدمت کریں گے؟ یہ لوگ کیا دین کا کام کریں گے؟ جو سنت پر نہیں چل پا رہے، جو قرآن اور حدیث پر عمل نہیں کر پا رہے، ایسے انسان کا ایمان کہاں سے بڑھے گا؟ آج